انہی کے شاگردوں میں میرے دوستو شیخ الہند رحم اللہ کے شاگردوں میں حضرت مولانا الیاس دہلوی رحم اللہ تعالی علیہ بھی ہیں کہ جن کی ایک دعوت کی آواز نے پوری دنیا کے اندر آج ہلچل مچائی ہوئی ہے. انہی کے شاگردوں میں مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ تعالی علیہ بھی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام پر 1000 کے لگ بھگ سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. اور انہی کے شاگردوں کے اندر حکیم اجمل صاحب بھی موجود ہیں کہ اجمل دواخانہ جو بر صغیر کے اندر آج بھی تمام تر میرے دوستو اطباء کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے, یہ بھی ان کے شاگردوں میں ایک ہے. اور ہم دیکھیں کہ پاکستان کے قیام کے لیے جنہوں نے دن رات ایک کر کے اور بانی پاکستان کے کہنے پر پاکستان کا پرچم سب سے پہلے لہرایا مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی ہے, یہ بھی انہی کے شاگردوں میں شامل ہیں. اب یہ سارے کے سارے شاگرد کس کے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحم اللہ تعالی علیہ کے, اور وہ استاد کس کے؟ حضرت حسن محمود رحم اللہ تعالی علیہ کے. اور میرے دوستو ان کو محترم کون؟ مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ تعالی علیہ. اب اگر وہ اسباب کی تلاش کرتے رہتے تو دنیا کے سامنے یہ سنہرے نقوش کبھی بھی نہ آ سکتے. اب یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جب دشمن سر چڑھ دوڑے تو پھر تو اپنی جگہ پر, اور ہم دیکھتے بھی یہی ہیں کہ جب اسباب ہوں وہ سارے کے سارے راہ خدا میں قربان کر دو, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو, نتیجہ. اور یہ اسباب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 313, اور وہ 313 افراد نہیں تھے بھائی, 313 افراد نہیں تھے, وہ پورے کا پورا اسلام تھا. وہ افراد نہیں تھے, وہ نبوت کی کمائی تھی. وہ 313 صرف افراد نہیں تھے, چلتا پھرتا دین اسلام کا نظریہ تھا. اللہ کے نبی نے ان تمام کو جو اسباب تھے سب کچھ بدر کے میدان میں جھونکا. صرف یہی نہیں, آقا خود بھی میدان میں. پھر یہی نہیں, سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کوئی کپڑا موجود ہے کہ جس سے بدر کی اسلامی فوج کا پہلا جھنڈا بنایا جائے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں آقا یہ ایک سر کا آنچل ہے. اللہ کے نبی نے اپنے حرم کا, اپنی غیرت کا, اپنی آبرو کا, امت کی ماں کا, قرآن کی مندو کا, خدا کے انتخاب کا, صدیق کی بیٹی کا دوپٹہ لے کر امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے وہ پرچم باندھا ہے. اور جب میرے دوستو اللہ رب العزت کی نبی نے یہ تمام تر اسباب بدر کے میدان میں جھونکے, پھر نتیجہ یہ دیکھا کہ اگر ہاتھ کے اندر میرے دوستو چھڑی بھی آئی, تلوار بھی آئی, وہ دشمن کی گردن کے نزدیک جاتی بعد میں تھی اور گردنیں پہلے اترتی تھی, گردنیں پہلے اترتی تھی. تو اسباب کو استعمال تو کرنا ہے لیکن اسباب ہی کے درجہ میں, اسباب ہی کے درجہ میں. اور جب تک تیاری نہ ہو کسی قسم کا اقدام کرنا بھی کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں کہ جو وقت سے پہلے تاریخ میں آج ان کا نام بھی نہیں ملتا. اور ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ جس تنظیم کے ساتھ بر صغیر میں کم از کم یہ المیہ ہے, اس میں راز کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے, کہ جس جماعت کے ساتھ لفظ تحریک لگا وہ کامیاب نہیں ہوئی بر صغیر میں. وہ تحریک ریشمی رومال, تحریک ترک موالات, تحریک خلافت, یا آج تحریک انصاف تک آ جائیں, کم از کم معاملہ یہی ہے, کم از کم معاملہ یہی ہے کہ وہ آگے پنپنے نہیں پائیں. تو میرے دوستو دوسرا ایک معاملہ وہ ہے ہمارا کہ بیج بعد میں اور پھل پہلے چاہیے. پھل ایسے ہی کہ جب کسی صاحب نے کہا پیر جی دعا کیجیے اللہ بیٹا دے دے, 1 2 3 4 ہفتہ 10 دن بعد اس نے پوچھا اللہ کے بندے شادی کی؟ کہتا جی ابھی تو نہیں کی. ہمیں بھی چاہیے تو ہے لیکن شادی کے یہ نہیں بھائی, کام ترتیب سے بھی تدریج سے بھی. اگر میرے بھائی زینے پر چڑھے, سیڑھی پر چڑھے اور ایک ڈنڈا چھوڑ کے تیسرے پر پاؤں رکھے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ کیوں بھائی؟ ہڈی پسلی ایک نہیں ہوگی, ریڑھ کی ہڈی جاتی رہے گی. ہمارا معاملہ یہی کہ آج ہم نے کسی نظری بنیاد رکھی اور کل ہم نے قاضی کی طرح میدان میں کھڑے ہو کر دشمن کو للکار دیا کہ ہم جناب رات ہی رات میں پورے معاشرے کو تبدیل کر کے چھوڑیں گے. آج پوری سوسائٹی, پوری قوم کو تبدیل کرنے کا ایجنڈا تو ہے لیکن انفرادی تربیت پر توجہ کیوں بھائی؟ ہم پوری قوم کو تو سدھارنا چاہتے ہیں لیکن ایک فرد کو کیسے سدھاریں یہ معلوم نہیں. اور اصلاح کا میرے دوستو تدریج ترتیب یہی ہے کہ پہلے اصلاح نفس ہے, پھر اصلاح فرد ہے, پھر اصلاح معاشرہ. ہم نے نفس کو بھی چھوڑا, فرد کو بھی چھوڑا,
پورے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کی تنظیم MSO کو بہرحال یہ کریڈٹ ہے کہ یہاں پہ انفرادی تربیت پر توجہ دی جاتی ہے، اور اس کا انشاءاللہ عملی مظاہرہ آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے۔ تو میرے بھائی، ان معاملات کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ایجنڈا پالیسی جو ہوتی ہے، چلے ایک بات ذہن میں آئی بھائی، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے ہاں کوئی بھی کام اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ فلاں تنظیم کر رہی ہے، فلاں تنظیم کر رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنی ہی ہماری جماعتیں ہماری ہیں، غیر کی نہیں، ہماری ہیں، کہ اگر دوسری تنظیمیں گستاخانہ خاکوں کے خلاف کوئی ریلی نہ نکالے تو ہو سکتا ہے ہم بھی نہ نکالیں۔ اگر مذہبی ایشوز پر وہ کوئی بات نہ کریں، کام نہ کریں، تو ہو سکتا ہے ہم بھی نہ کریں۔ تو جب میرے دوستو اخلاص کا معاملہ یہ رہے، جب پالیسیاں حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور کی وجہ سے بنائی جائیں، تو پھر کامیابی نہیں۔ ہمارے ہاں پالیسی، آج ہم دشمن کی پالیسی دیکھیں، ہم کہتے ہیں جناب دشمن نے کل یہ کیا، آج یہ کیا، آج یہ کیا، آج یہ کیا، قابو نہیں آ رہا۔ لیکن ان کی پالیسیاں، اسلام آباد میں شہید ہونے والے ایک MLA 100 سالہ پالیسی ان کی متعارف کروا دی تھی، کہ انہوں نے 100 سالہ پالیسی بنائی، نیکسٹ 5 سال میں یہ کریں گے، اگلے 5 سال میں یہ کریں گے، اگلے 5 سال میں یہ کریں گے، اور نتیجہ آج ہم اس کا دیکھ رہے ہیں۔ ہم پوری دنیا پر اسلام تو نافذ کرنا چاہتے ہیں، انقلاب تو لانا چاہتے ہیں، اور ہمارا ایجنڈا پوری دنیا کے لیے، لیکن پالیسی 6 ماہی، 3 مہینے کی، حد کی تو 6 ماہی، اس سے زیادہ کی تو سالانہ، ورنہ جب وقت آئے گا پھر دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ تو ٹھیک ہے کہ بادل چڑھے تو کسی شخص نے اپنے سر کے اوپر پرات رکھی، گارا رکھا، لپائی کرنا شروع کر دی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عقل مند اسی کو کہتے ہیں کہ جو موسم کے تیور بادلوں کے چڑھنے سے پہلے یا موسم کے بگڑنے سے پہلے بھانپ کے اپنے چھت کی مرمت کر لے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ جب بارش برسے گی وہ لاکھ وہاں پہ مٹی لگائے، وہ جمے گی، رکے گی نہیں۔ البتہ یہ ہوگا کہ پہلے اگر چھت کچھ صاف بھی ہوگی تو وہ مٹی سمیت نیچے پانی آئے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ گھر بھی برباد، گیلا بھی ہوا، اور کپڑا بھی بچے گا ایک بھی نہیں۔ تو ایسے ہی میرے بھائی، ہماری ایمرجنسی جو پالیسیاں ہیں وہ ہمیں کوئی نتیجہ دیتی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائی ایک معاملہ یہ کہ جب ہماری جماعتیں شروع تو ہوتی ہیں کسی بہت مقدس ایشو پر، لیکن جب اللہ تھوڑی کامیابی دے تو پھر اصل ایشوز جو ہیں وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور جن کو بطور سبب کے استعمال کیا جائے، اختیار کیا جائے، وہ ہمارے ہاں دین حقیقی کی جگہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی آسان سے مثال، ابھی 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر ایک بحث چھڑی کہ جناب یہ مولوی طبقہ، جہادی، فسادی، دہشت گرد، ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ سب لوگ دانشور جو بھی تھے انہوں نے اپنی اپنی ایک سوچ فکر ان کو بتائی۔ سب نے کہا جناب ان کو ایک کو مارو گے تو 5 اور پیدا ہو جائیں گے، ایک کو بند کرو گے 10 اور اس کے وارث نکل آئیں گے۔ تو ایک خاتون نے اینیمی ان دا مائرر ایک کتاب لکھی اور اپنا نظریہ جو اس نے پیش کیا ایک بڑا ہی انوکھا۔ اس نے کہا جناب آسان سا طریقہ یہ ہے، ان مذہبی لوگوں کو حجروں سے نکالو، اسلام آباد کے پارلیمنٹ کی ہوا لگواؤ، پھر تھوڑا سا اقتدار میں لاؤ۔ جب یہ رکشے کو بھول کے پجاروں کے عادی ہو جائیں، تسبیح کو بھول کے موبائل کو پکڑ لیں، اور یہ مدرسے کی دال کو بھول کے فاسٹ فوڈ کے عادی بن جائیں، پھر ان کو تھوڑا سا کہہ دو کہ جناب ہمارے پاس اب اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ہم یہ چیزیں واپس لے رہے ہیں۔ آپ پھر ان سے کہیں گے کہ جناب اب مہربانی کیجئے یہ کر سکتے ہو تو ہم حاضر ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا یہ دال کے جو اس نے چسکا چھوٹی چھوٹی، اب یہ فاسٹ فوڈ کو چھوڑ سکتا نہیں۔ کہ ان کو تھوڑا سا اقتدار میں لاؤ، پھر ان کو تھوڑا سا جھٹکا دو، نتیجہ یہ نکلے گا یہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ اگر میرے دوستو اکرم درانی اسلام آباد میں آئے تو سلوٹ پرویز مشرف کو، لیکن وہی اگر حیات آباد پشاور میں کھڑا ہو تو پرویز مشرف مرد آباد۔ آج ہم دیکھیں
کہ ہمارے کئی اپنے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جناب جو کچھ بھی ہو حکومت میں رہنا ہماری مجبوری ہے، حکومت میں رہنا ہماری۔ اب ان مقدس ایشوز پر اگر ہم نگاہ ڈالیں کہ کس بنیاد پر یہ جماعتیں شروع ہوئی تھی، سیاست کے جمیلوں میں پڑھ کر غلام گردشوں میں یہ جماعتیں بیچاری اپنی موت مر جاتی ہیں، اور ان تاریک رستوں میں انہیں باہر نکلنے کا رستہ بھی نہیں ملتا۔ پھر معاملات کیا ہوتے ہیں؟ لیڈرشپ میں آپس میں معاملہ، جی قربانی میری زیادہ ہے، ایم ایل اے مجھے بننا چاہیے، وہ کہتا نہیں جی حق میرا ہے تو ایم پی اے کا الیکشن تو میں لڑوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ الیکشن تو نہیں لڑتے، آپس میں بیچارے یوں لڑتے ہیں کہ پھر دشمن سے لڑنے کے قابل رہتے ہی نہیں، پھر یہ خود نہیں لڑتے بلکہ ان کو مداری کی طرح یا تماش بین کی طرح یا شکاری کی طرح کہ جیسے وہ جب چاہے مرغ لڑائے یا بٹیرے لڑائے، یہ بیچارے پھر دوسروں کے اشاروں پر لڑتے ہیں، اپنی سوچ فکر سارے کا سارا معاملہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کچھ عوامل اور وہ اثرات، اور ان میں ایک سب سے بڑی چیز کہ دینی تحریکیں شروع جب ہوتی ہیں تو ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کیا بھائی؟ کیا بھائی غلبہ اسلام تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہوگا۔ ٹارگٹ دعوت کا اپنے حلقہ کار تک، اپنے آج ہم دیکھیں بھائی تنقید یہ نہیں بھائی ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کہیں جناب باغی ہو کے بیٹھا تھا، نہیں بھائی تنقیدی جائزہ جب تک ہم خود نہیں لیں گے تو دشمن تو نہیں بتائے گا کہ تمہاری فلاں ہاتھ پر کمزوری ہے۔ کیوں بھائی؟ آج ہم یہ دیکھیں کہ اپنے دائرہ کار تک، کل تک معاملہ کفر و اسلام کا تھا، پھر انہوں نے کہا جناب یہ دو مسلکوں کا ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں جناب ایک فرقہ ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو ایک جماعت ہمارے خلاف اٹھی ہوئی ہے، پھر کہا جماعت کے بھی چند افراد ہیں ورنہ باقی تو ہمیں صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ کیا؟ اپنے خول میں بند ہونا۔ جب تک اپنے خول سے ہم باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک میرے دوستوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایم ایس او کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ذی شعور آدمی کے سامنے اس دعوت کو پیش کریں، وہ مسلم ہی غیر مسلم بھی ہو تو یقین جانیے وہ آپ کا انکار نہیں کرے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے یہی ہیں کہ مسجد میں کوئی نظر آیا تو اسے کہا بھائی ایم ایس او یہ چاہتی ہے، دیکھا کسی نے داڑھی رکھی ہے تو بھائی ایم ایس او یہ چاہتی ہے۔ چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنی کالج یونیورسٹی کے اندر اگر پی ایس ایف کو دیکھیں، ایم ایس ایف کو دیکھیں، جے ٹی آئی کو دیکھیں، آئی جے ٹی کو دیکھیں، یا جو بھی ایم ایس ایم یا جو بھی تنظیمیں موجود ہیں، ہمیں چاہیے یہ ہے کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو معیار ایمان مانتے ہیں ہر ایک تک اپنی جماعت کا پیغام پہنچانا ہم پر لازم ہے، پہنچانا لازم ہے۔ آج ہمارا دشمن کیا کرتا بھائی؟ اپنے ہمدرد ہر محاذ پر پیدا کرتا ہے، جب اس پر کوئی بھی مشکل آئے ہر محاذ سے اس کے حق میں آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم کوئی ہمدرد تو پیدا خیر سے کریں، ہم تو وہ دنیا کی مخلص قوم ہیں کہ جو مار کھا کے بھی نہیں روتے۔ یہ سچ یوں ہے کہ رونا ہی نہیں آتا ہمیں۔ تو میرے بھائی جب تک اپنی دعوت کو ہم دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے بہرحال کامیابی نہیں۔ اپنے حلقہ تک، مدرسوں تک دعوت، لیکن وہ ایک بہت بڑا طبقہ جن کا تعلق کالجز اور یونیورسٹیز سے ہے، اور وہ طبقہ بھی وہ کہ جو میرے بھائی ان کو ایک پٹی پڑھا دی جائے یقین جانیے وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحم اللہ تعالی علیہ نے خود فرمائی کہ میں نے انقلاب کی روح اگر دیکھی تو عصری تعلیم اداروں کے اندر دیکھی، اور یہی وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے کل جا کے زمام اقتدار کو سنبھالنا ہوتا ہے، حکومت کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اب ایک معاملہ تو وہ ہے کہ ہم پیدا ہونے والی نسل کو ان پر محنت کریں تو نتیجہ ہمیں ملے گا